السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا پروفیسر ان کا نام بھول جاتا ہے، ان کی ویڈیو میں انہوں نے جو چیزیں مینشن کی تھیں وہ وائنڈ اپ تھا اس ویڈیو کا، ان کے سیمینار کا. تو ابھی میں اس کا ایک پارٹ اور آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیں، اس کو سمجھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ مارکیٹ میں اے آئی کو لانچ کرنے سے پہلے اس کی کچھ رولز ریگولیشنز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے تھے. ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کا انہوں نے فرق بتایا کہ جس نے بھی اے آئی ڈیولپ کیا اس نے ڈکٹیٹرشپ ہمارے ذہنوں میں ڈال دی. لیکن ہمیں آپس میں ڈسکس کر کے چلنا چاہیے، اور ابھی بھی میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپس میں مشورہ کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو حل کریں. ڈکٹیٹرشپ آگے اے آئی کی ڈکٹیٹرشپ رہے گی. انہوں نے مثال دی کہ نیوکلیر بام جب بنا ہے یا نیوکلیر سسٹم ہمارے پاس آیا، اس سے ہم نے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ چیپ انرجی تھی یا اور معاملات تھے. اس کے مقابلے میں جو کمپیوٹر کے روبوٹکس آ رہے ہیں وہ مختلف ہیں، کیونکہ نیوکلیر نے خود سے کچھ نہیں کرنا. اور یہ جو اے آئی انڈسٹری ہے اس نے بہت کچھ آپ کے اوپر امپوز کر دینا ہے، آپ کی سمجھ سے باہر ہو جانا ہے. اس لیے ڈیموکریسی والے سسٹم پہ بہتری تھی کہ ابھی بھی ڈسکس کر کے، یا ابھی بھی ان کو چاہیے جو ہمارے اس کے اے آئی کے کرتا دھرتا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے اس کو لانچ کریں. پبلکلی جتنا لانچ کر لیا تو اس کے نیگیٹو معاملات بھی بہت ہیں، اس میں تھریٹ بھی آئیں گی، اس میں بہت کچھ آئے گا، اور تھریٹ ہیں بھی صحیح. اب اس کو دیکھیں کہ اب کہاں تک کوئی رولز ریگولیشن کی کسی نے ابھی تک آواز نہیں اٹھائی. یہ پروفیسر صاحب نے اس چیز پہ آواز اٹھانی شروع کر دی کیونکہ یہ لوگ ہم سے زیادہ اس کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم سے زیادہ انٹلیکچوئل بھی ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں ان چیزوں کو، اور حالات کی تنگی کو اور مشکلات کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے، ہم صرف ابھی واہ واہ کیے جا رہے ہیں، ڈھول پہ ناچے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے اثرات بعد میں کیا ہوں گے. اس لیے اس کے کچھ رولز ریگولیشنز یا کچھ سسٹم ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آج ہم نے نہیں کیا تو یہ ہمارے سر پہ سوار ہو جائے گا اور ہیومینٹی کو بیسیکلی نقصان پہنچائے گا، انسان کو نقصان پہنچائے گا. اس کے اندر احساسات نہیں ہیں. آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو طلاق کر کے ہاں یا نہ میں جواب آ جاتا ہے، یا آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہے، لیکن اس کا اپنا دماغ نہیں ہے. یہ ہمارے چھوٹے دماغوں سے بنا ہوا ایک بڑا سسٹم ہے. ہمارے انسان کے اشرف المخلوقات کے ذہنوں سے، دماغوں سے بنا ہوا یہ سافٹ ویئر ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے، جو ہمارے ہی سسٹم کو ڈیمیج کرے گا. لمحہ فکریہ تو ہے، اس کو سوچنا تو ہے. کتنا سوچ سکتے ہیں، کتنا اس پہ کام کر سکتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا کتنا اس کو نقصان میں لے کے آنا ہے کسی نے، تو وہ ہیومینٹی کو نقصان پہنچائے گا. وہ آپ کے اندر کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا، آپ کی سسٹم کو نہیں سمجھ سکتا، آپ اس کی لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے ہم کسی کو ٹیکسٹ میسیج، آج بھی کسی کو ٹیکسٹ میسیج کریں تو اس کا جس کے پاس میسیج آتا ہے وہ اس کو سمجھے بغیر جواب دے دیتا ہے، اور احساسات کو نہیں سمجھتا کہ ہم جس طرح پہلے خطوط ہم لکھتے تھے، خط لکھتے تھے، اس میں بہت سارا اظہار ہوتا تھا. آج ٹیکسٹ میسیج میں آپ کسی کو اگر آئی لو یو کہہ دو، مثال دے رہا ہوں، تو وہ اس طرح سے نہیں سمجھے گا. اس کا اپنے طور پہ وہ نئے سرے سے انٹرپریٹ کرے گا اس کو، اور انٹرپریٹ کر کے جو اس کو سمجھ آیا اس نے اس کے مطابق کر لینا ہے. آپ کے لیے آگے بھی میں نے ایک ویڈیو تلاش کر کے رکھی ہوئی ہے. اصل میں آپ کو رستہ دکھا رہا ہوں سوچ کا، لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ ہم جانا کس طرف ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں صرف ایک سوچ دے رہا ہوں. اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا.
वरना वो जो आपके साथ सलूक होना है वो मेरे साथ भी होना है। हो सकता है मेरे साथ पहले हो जाए या आपके साथ पहले हो जाए, इसका फैसला आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी से कुछ सिस्टम हमें डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम आंधी तूफान से बचने के लिए कम से कम हमें अपने घरों के खिड़की दरवाजे तो मजबूत करने पड़ेंगे। वो खिड़की दरवाजे मजबूत करने के लिए ही आज सब लोग मिल बैठ के और कुछ हल निकालते फिर रहे हैं। भागना हल नहीं है, उसका मुकाबला हल है। मुकाबला करने का रास्ता देखें और मुकाबला करने की अंदर फितरत पैदा करें ताकि हम जिंदा रह सकें। वरना ये एक गलती, जैसे एटम बम का है ना कि वो एक बार अगर चल गया तो फिर वो तबाही फैला देगा और फिर आप बच नहीं सकते। इसी तरह ये जो एक जंग हमारे सर पे मुसल्लत हो रही है, इसकी आवाज़ उठाएं, मिल के उठाएं और समझ बूझ करके उठाएं। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे, जिनको अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा, वो भी अभी से समझ लें कि हमें करना क्या है। फैसला उन्होंने करना है। ज़िंदगी भी सबने गुजारनी है और इस ज़मीन पे हर फर्द का हक है उस हक को पूरा करने। अपना ख्याल रखिएगा, ये वीडियो भी देखें और इसको समझें कि कहाँ तक हम उसका कर सकते हैं मामला, या क्या हमारे पास मज़ीद हल हो सकता है चीज़ों का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। AI culture will boldly go where no human has gone before. So for thousands of years, we humans basically lived inside the dreams and fantasies of other humans. We have worshipped gods, we pursued ideals of beauty, we dedicated our lives to causes that originated in the imagination of some human poet or prophet or politician. Soon, we might find ourselves living inside the dreams and fantasies of an alien intelligence. And the danger that this poses, or the potential danger, it also has positive potential, but the dangers this poses are fundamental, very, very different from everything or most of the things imagined in science fiction movies and books. Previously, people have mostly feared the physical threat that intelligent machines pose. So the Terminator depicted robots running in the streets and shooting people. The Matrix assumed that to gain total control of human society, AI would first need to get physical control of our brains and directly connect our brains to the computer network. But this is wrong. Simply by gaining mastery of human language, AI has all it needs in order to cocoon us in a matrix-like world of illusions. Contrary to what some conspiracy theories assume, you don't really need to implant chips in people's brains in order to control them or to manipulate them. For thousands of years, prophets and poets and politicians have used language and storytelling in order to manipulate and to control people and to reshape society. Now AI is likely to be able to do it. And once it can do that, it doesn't need to send killer robots to shoot us. It can get humans to pull the trigger if it really needs to. Now, fear of AI has haunted humankind for only the last few generations, let's say from the middle of the 20th century. If you go back to Frankenstein, maybe it's 200 years. But for thousands of years, humans have been haunted by a much, much deeper fear. Humans have always appreciated the power of stories and images and language to manipulate our minds and to create illusions. Consequently, since ancient times, humans feared being trapped in a world of illusions. In the 17th century, René Descartes feared that perhaps a malicious demon was trapping him inside this kind of world of illusions, creating everything that Descartes saw and heard. In ancient Greece, Plato told the famous allegory of the cave, in which a group of people is chained inside a cave all their lives, facing a blank wall.
a screen. On that screen, they see projected various shadows, and the prisoners mistake these illusions, these shadows, for the reality. In ancient India, Buddhist and Hindu sages pointed out that all humans lived trapped inside what they called Maya. Maya is the world of illusions. Buddha said that what we normally take to be reality is often just fictions in our own minds. People may wage entire wars, killing others and being willing to be killed themselves because of their belief in these fictions. So the AI revolution is bringing us face to face with Descartes' demon, with Plato's cave, with the Maya. If we are not careful, a curtain of illusions could descend over the whole of humankind, and we will never be able to tear that curtain away or even realize that it is there, because we'll think this is reality. And social media, if this sounds far-fetched, so just look at social media over the last few years. Social media has given us a small taste of things to come. In social media, primitive AI tools, but very primitive, have been used not to create content, but to curate content which is produced by human beings. The humans produce stories and videos and whatever, and the AI chooses which stories, which videos would reach our ears and eyes, selecting those that will get the most attention, that will be the most viral. And while very primitive, these AI tools have nevertheless been sufficient to create this kind of curtain of illusions that increased societal polarization all over the world, undermined our mental health, and destabilized democratic societies. Millions of people have confused these illusions for the reality. The USA has the most powerful information technology in the whole of history, and yet American citizens can no longer agree who won the last elections, or whether climate change is real, or whether vaccines prevent illnesses or not. The new AI tools are far, far more powerful than these social media algorithms, and they could cause far more damage. Now, of course, AI has enormous positive potential too. I didn't talk about it because the people who develop AI naturally talk about it enough. You don't need me to add up to that chorus. The job of historians and philosophers like myself is often to point out the dangers. But certainly, AI can help us in countless ways, from finding new cures to cancer to discovering solutions to the ecological crisis that we are facing. In order to make sure that the new AI tools are used for good and not for ill, we first need to appreciate their true capabilities, and we need to regulate them very, very carefully. Since 1945, we knew that nuclear technology could physically destroy human civilization, as well as benefiting us by producing cheap and plentiful energy. We therefore reshaped the entire international order to protect ourselves and to make sure that nuclear technology is used primarily for good. We now have to grapple with a new weapon of mass destruction that can annihilate our mental and social world. And one big difference between nukes and AI, nukes cannot produce more powerful nukes. AI can produce more powerful AI. So we need to act quickly before AI gets out of our control. Drug companies cannot sell people new medicines without first subjecting these products to rigorous safety checks. Biotech labs cannot just release
a new virus into the public sphere in order to impress their shareholders with their technological wizardry. Similarly, governments must immediately ban the release into the public domain of any more revolutionary AI tools before they are made safe. Again, I'm not talking about stopping all research in AI. The first step is to stop the release into the public sphere. The same way you can research viruses without releasing them to the public. You can research AI, but don't release them too quickly into the public domain. If we don't slow down the AI arms race, we will not have time to even understand what is happening, let alone to regulate effectively this incredibly powerful technology. Now, you might be wondering or asking, won't slowing down the public deployment of AI cause democracies to lag behind more ruthless authoritarian regimes? And the answer is absolutely no, exactly the opposite. Unregulated AI deployment is what will cause democracies to lose to dictatorships. Because if we unleash chaos, authoritarian regimes could more easily contain this chaos than could open societies. Democracy, in essence, is a conversation. Democracy is an open conversation. You know, dictatorship is a dictate. There is one person dictating everything, no conversation. Democracy is a conversation between many people about what to do. And conversations rely on language. When AI hacks language, it means it could destroy our ability to conduct meaningful public conversations, thereby destroying democracy. If we wait for the chaos, it will be too late to regulate it in a democratic way. Maybe in an authoritarian or totalitarian way it will still be possible to regulate. But how can you regulate something democratically if you can't hold a conversation about it? And if you didn't regulate AI on time, you will not be able, we will not be able to have a meaningful public conversation anymore.